ہر شے کی ایک بہار ہے، قرآن کی بہار ماہ رمضان ہے۔ آئیے نیکیوں کے اس مبارک ماہ میں قرآن کریم کی معرفت حاصل کریں۔ علامہ راجہ ناصر عباس جعفری کے ساتھ روزانہ شب 9 بجے لائیو فیس بک پر دیکھیں گمس و قرآن کی نورانی محفل فہم قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اعمال صالحہ ہدف تک پہنچیں، منزل تک پہنچیں، تو ان کی ابتدا بسم اللہ سے کرنی چاہیے۔ حدیث میں بھی ہے کہ کل امر ذی بال لم یبدا فیہ بسم اللہ فہو ابتر۔ مقصد تک پہنچنے کے لیے، منزل تک پہنچنے کے لیے، تاکہ ہمارا عمل ابتر نہ ہو، دو چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے۔ ایک یہ کہ وہ عمل صالح ہو، کار خیر ہو، ایسا عمل نہ ہو جس میں معصیت اور گناہ ہو، خدا کی نافرمانی اور سرکشی ہو۔ عمل ذاتاً خیر ہو، اچھا ہو، پاک ہو۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ عمل خدا کے لیے انجام دیا جائے، تو یہ عمل مقصد تک پہنچائے گا آپ کو، یہ انسان کی روح کو کمال بخشے گا، یہ انسان کو خدا کے قریب کرے گا۔ اگر عمل اچھا ہو لیکن اس میں ریاکاری ہو تو یہ خدا تک نہیں پہنچائے گا، یہ عمل باطل ہے۔ انسان نماز پڑھے، قرآن پڑھے، ریاکاری ہو، اس میں دکھاوا ہو۔ ویسے نماز پڑھ رہا ہو اکیلا کمرے میں، تیز 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 پڑھ رہا ہو، ٹھیک ہے، جب دیکھے کہ دو چار بندے دیکھ رہے ہیں پھر بڑا آرام کے ٹھہر ٹھہر کے نماز پڑھ رہا ہو، دکھاوا ہے، یہ اللہ کے لیے نہیں ہے۔ بس ضروری ہے کہ آپ کے عمل کا ٹائٹل کیا ہو، بسم اللہ الرحمن الرحیم ہو، اس پر خدائی رنگ ہو، الہی رنگ ہو اس کے اوپر۔ یہ عمل انسان کو مقصد تک پہنچاتا ہے، اور یہ عمل وجہ اللہ بن جاتا ہے۔ یہ عمل ہے جو خدا تک پہنچتا ہے۔ وَمَا عِندَكُمْ يَنْفَدْ وَمَا عِندَ اللَّهِ بَاقٍ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ۔ جو بھی آپ کار خیر اللہ کی طرف بھیجتے ہیں، آپ اسے اللہ کے پاس پائیں گے۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو اللہ کے پاس پہنچ گیا وہ باقی ہے، اسے بقا مل جاتی ہے، وہ فنا نہیں ہوتا پھر وہ عمل۔ اور باقی کون ہوتا ہے؟ کل من علیہ فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ جو باقی ہے وہ وجہ اللہ ہے۔ تو یہ انسان کا عمل اگر اس ٹائٹل کے ساتھ ہو کہ قربتاً الی اللہ ہے، بسم اللہ ہے اس کے اوپر، تو اس کا یہ عمل کیا بن جائے گا؟ وجہ اللہ بن جائے گا، یہ باقی رہے گا، یہ ابدی ہوگا، یہ ہمیشہ رہے گا۔ لہذا
ضروری ہے کہ ہم اپنے اعمال کو ان کی ابتدا بسم اللہ سے کریں، انہیں خالصتاً لوجہ اللہ اور قربتاً الی اللہ انجام دیں۔ اور قرآن مجید میں اللہ نے اپنی کتاب کی ابتدا بھی بسم اللہ سے کی ہے، اور سورہ الحمد کی ابتدا بھی بسم اللہ سے کی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد جو چیز اس سورہ کے اندر اور اس آیت کے اندر اہمیت کی حامل ہے، انشاءاللہ جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ ہر سورہ کی جو بسم اللہ ہے وہ اس سورہ کا جو مضمون ہے، جو مواد ہے، جو اس میں بیان کیا گیا ہے، اس کے ساتھ میچ کرتی ہے۔ مثلا سورہ الحمد میں ہم ایک تو خدا کی حمد بجا لانا چاہتے ہیں اور حامد بننا چاہتے ہیں، اور دوسرا اس کی عبادت اور بندگی کا تذکرہ ہے، اس سے استعانت کا تذکرہ ہے، اس سے طلب ہدایت کا تذکرہ ہے۔ تو خدا کی حمد بھی کس سے ہونی چاہیے؟ بسم اللہ سے ہونی چاہیے۔ خدا کی عبادت بھی کس سے ہونی چاہیے؟ بسم اللہ سے ہونی چاہیے۔ اور خدا سے طلب ہدایت بھی کس سے ہونی چاہیے؟ بسم اللہ سے ہونی چاہیے۔ بعد والی انشاءاللہ صورتوں میں بھی جب ہم آئیں گے تو ہر سورہ کے ساتھ بسم اللہ کا مطلب اور معنی، مفہوم جو ہے نا وہ بدل جاتا ہے، پہلی سورہ سے اس کا مضمون بدل جاتا ہے۔ انشاءاللہ عرض کرتا رہوں گا اگر خدا نے توفیق دی، یہ سلسلہ چلتا رہا تو۔ دوسرا نقطہ جو اس میں ہے جاننے کے لیے وہ رحمان اور رحیم کا ہے۔ رحمان کے بارے میں اور رحیم کے بارے میں علماء نے جب قرآن کا ترجمہ کیا اور تفسیر لکھی تو مختلف ان کے بیانات ہیں۔ یہاں پر بعض چیزوں میں اتفاق ہے اور بعض چیزوں میں اختلاف ہے، لیکن میں جو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا یہ زیادہ تر وہ مطالب ہیں جو علامہ طباطبائی قدس سرہ نے نقل کیے ہیں، یا استاد عطیہ اللہ جوادی عاملی نے نقل کیے ہیں، یا پھر بعض اور تفسیروں میں انشاءاللہ جب کوئی روایات اور حدیث کے حوالے سے بات کی، تفسیر نور الثقلین ہے، یا وہاں سے نقل کروں گا انشاءاللہ، یا ایسی کتابوں سے جنہوں نے وہاں کے حوالے دیے ہوئے ہیں وہاں سے نقل کروں گا۔ رحمان اور رحیم کو اگر سامنے رکھا جائے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ خدا کی رحمت دو طرح کی ہے، دو طرح کی رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ ایک رحمت رحمانیہ کہتے ہیں اس کو، یعنی وہ رحمت جو کہ مطلق ہے، یعنی عام ہے، جس کے بارے میں خدا قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت ہر شے کو شامل ہے، یعنی جو بھی شے ہے وہ میری رحمت کی چادر تلے ہے۔ رحمت یعنی فیض خدا، رحمان کی حیثیت سے خدا کا فیض کائنات کی ہر مخلوق کو شامل ہے، اس تک پہنچتا ہے خدا کا فیض۔ فیض خدا مثلا وجود دینا بھی فیض خدا ہے، رحمت الہی ہے۔ نبات بنانا بھی فیض خدا ہے اور رحمت الہیہ ہے۔ انسان بنانا، حیوان بنانا، عدم سے وجود بخشنا، یہ سارے کا سارا کیا ہے؟ یہ فیض الہیہ ہے اور رحمت رحمانیہ ہے۔ رحمتی وسعت کل شیء، اس کی مد مقابل کوئی نہیں ہے۔
لہٰذا جب ہم کہتے ہیں رحمت رحمانیہ یعنی رحمتی واسعت کل شے، جو بھی شے ہے نا، یعنی یہ رحمت جو ہے دنیا اور آخرت کو شامل ہے. جنت اور جہنم کو شامل ہے. مومن کو، کافر کو، منافق کو، سب کو شامل ہے. سب کو اللہ نے وجود بخشا ہے، سب کو اللہ نے انسان بنایا ہے. رحمان ہے یعنی اس کی رحمت وسیع ہے، سب کو شامل ہے. اس کا فیض سب کو شامل ہے. کیا فیض ہے اس کا؟ کون سی رحمت سب کو شامل ہے؟ مثلا وجود دینا سب کو، خلق کرنا سب کو. یہ بھی خدا کی کیا ہے؟ رحمت ہے. یہ بھی خدا کا کیا ہے؟ فیض ہے. لوگوں کو، کائنات کو وجود بخشنا، چیزوں کو وجود بخشنا بھی کیا ہے؟ یہ فیض الہی ہے، یہ رحمت الہی ہے. لہذا ہم جو کہتے ہیں کہ دعائے کمیل میں بھی کہتے ہیں نا کہ یا من برحمتک التی وسعت کل شیء، تجھے تیری اس رحمت کا واسطہ جو ہر چیز کو شامل ہے، وسیع ہے، وسعت میں. اس نے اپنی چادر رحمت میں تو نے ہر چیز کو لیا ہوا ہے. اس رحمت کے صدقے وہ کون سی رحمت ہو جائے گی؟ رحمت رحمانی. وہ رحمت جس کا تعلق رحمان کی حیثیت سے ہے خدا کے ساتھ. یا من سبقت رحمتہ غضبہ، ہے وہ خدا جس کی رحمت اس کے غضب سے پہلے ہے. سبقت رحمتہ غضبہ، جس کی رحمت یعنی غضب بھی اس کی رحمت کے نیچے ہے. یعنی غضب بھی اس کی رحمت کے نیچے. جیسے والدین بچے کو مارتے ہیں، ڈانٹتے ہیں تو وہ محبت کی وجہ سے مارتے ہیں، وہ بھی ان کا مارنا بھی رحمت ہوتا ہے اولاد کے لیے. وہ غضب جو ناراضگی ہے والدین کی، وہ بھی کیوں ہے؟ چونکہ وہ رحمت ہے. بہرحال یہ رحمت رحمانی ہے، یہ وسیع ہے. یہ لامتناہی ہے، سارے عالم کو شامل ہے، تمام مخلوقات کو شامل ہے. ایک دو پڑھ لیں محمد والے محمد پر. آپ نے سورہ رحمان کو اللہ نے کس سے شروع کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. اور اس میں خدا متعالیٰ اپنی نعمتیں گنواتا ہے یا نہیں ہے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اللہ اپنی نعمتوں کو شمار کرتا ہے. کس میں؟ سورہ رحمان کے اندر. وہاں خدا جہنم کو بھی نعمت کے طور پر شمار کرتا ہے. جہنم کو بھی خدا رحمت کے طور پر شمار کرتا ہے. کہتے یرسل علیکما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأی آلاء ربکما تکذبان. تم دونوں پر، جن و انس پر بھیجیں گے. کیا بھیجیں گے؟ شواظ من نار، شواظ من نار، آگ کے شعلے جن میں دھواں نہیں ہوگا، وہ آگ کے شعلے. ونحاس، اور جو ہے نا دھویں والا جو ہے نا اٹھتا ہوا غلیظ گہرا دھواں جو تانبے سے نکلے، مثلا گہرا دھواں، غلیظ دھواں. فلا تنتصران، اور تمہاری کوئی مدد بھی نہیں کرے گا. فبأی آلاء ربکما تکذبان. یہ جہنم بھی کیا ہے؟ اللہ کی رحمت ہے، نعمت ہے. نعمت ہے یعنی رحمت ہے. جتنی بھی نعمتیں ہیں ان کا یہ کیا؟ اللہ کی رحمت ہے. بعد میں عرض کروں گا مثلا جتنی بھی اللہ کی نعمتیں ہیں، یہ سارے کا سارا فیض جو ہے نا، یہ اللہ کی رحمت ہے نا. فیض اللہ کی رحمت ہے. خدا کا فیض کیا؟ نعمت ہے. درست ہے. جہنم بھی کیا ہے؟ اللہ کی نعمت اور رحمت ہے. ایک دور پڑھ لیں محمد والے فون پر. چونکہ کائنات کا جو اللہ نے ایک نظام بنایا ہے، سسٹم بنایا ہے، اس میں جہنم کا آنا بہت ضروری ہے.
اگر جہنم نہ ہوتی تو بہت سے لوگ تو جو خوفاً من النار اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اطاعت کرتے ہیں جہنم کے ڈر سے، اور جنت میں چلے جائیں گے. درست ہے؟ اگر جہنم نہ ہوتی تو یہ اللہ کی اطاعت نہ کرتے، یہ کمال اور رشد کے مراحل طے نہ کرتے، یہ جنت میں نہ جاتے. جہنم نعمت ہے. یہ ہو گیا اللہ کا اسم رحمان، یعنی جب کہا بسم اللہ الرحمن، الرحمن یعنی شروع اللہ کے نام سے جس کی رحمت وسیع ہے، بحر بے کراں ہے، سب کو شامل ہے، تمام مخلوقات کو شامل ہے، جس کا فیض ساری کائنات کو شامل ہے. رحیم جسے اصطلاح میں رحمت رحیمیہ کہتے ہیں، کیونکہ رحمان کا بھی مادہ رحمت ہے اور رحیم کا مادہ بھی رحمت ہے، رحمت سے نکلا یہ. خوب صفت رحیمیہ جو ہے اسے کہتے ہیں صفت خاص. اس کے مقابلے میں ہمیشہ غضب ہوتا ہے اور عذاب ہوتا ہے، لمیٹڈ ہے، لمیٹیشن ہے اس کی، حد ہے اس کی. غضب کی بھی ایک حد ہے اور اس رحمت رحیمیہ کی بھی کیا ہے، ایک حد ہے. رحمت رحیمیہ میں یہ انبیاء کا بھیجنا یہ اللہ کا فیض ہے، یہ رحمت رحیمیہ ہے. درست ہے؟ کس کے لیے ہے؟ یہ حیوانوں کے لیے نہیں ہے، نباتات جمادات کے لیے نہیں ہے، انسانوں کے لیے نا، خاص ہے رحمت. یہ قرآن رحمت رحیمیہ ہے. قرآن رحمت فیض خدا ہے رحیم ہونے کی حیثیت سے. انبیاء کا بھیجنا یہ فیض الہی ہے، رحمت الہی ہے رحیم ہونے کی حیثیت سے. یہ ہدایت دینا اللہ کی طرف سے فیض الہی ہے رحیم ہونے کی حیثیت سے. توبہ قبول کرنا یہ فیض الہی ہے، یہ رحمت الہی ہے رحیم ہونے کی حیثیت سے. شفاعت، قیامت کے دن جو شفاعت ملے گی، جنت ملے گی، بہشت ملے گی، یہ خدا کا کیا ہے؟ خدا کی رحمت ہے رحیم ہونے کی حیثیت سے. لہذا یہ اس کے مد مقابل ہوتا ہے. اس کے مد مقابل کیا ہے؟ غضب ہے. یہ مقید ہے، اس کی لمیٹیشنز ہیں، ایسا نہیں ہے کہ یہ ان لمیٹڈ ہے. لہذا یہ رحمت رحمیہ عملاً جن کو شامل ہے صرف مومنین ہیں جو اس سے استفادہ کرتے ہیں اور صاحب فیض قرار پاتے ہیں. ضرور پڑھ لیں محمد و آل محمد پر. قرآن مجید میں، قرآن کی آیات میں دونوں کا تذکرہ ہے، دونوں رحمتوں کا تذکرہ ہے. سورہ اعراف میں یہ تھوڑا سا سمجھانے کے لیے کہتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے، پھر جب قرآن کی آیات کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلتا جائے کہ یہاں پر کون سی رحمت مراد ہے. ٹھیک ہے نا؟ سمجھ آتا جائے، چونکہ فہم قرآن کے لیے ہمارے درس ہو رہے ہیں. سورہ اعراف میں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں خداوند متعال سے کہ اکتب لنا فی ہذہ الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ. اے خدا تو اس دنیا میں بھی ہمارے لیے نیکی کو لکھ دے اور آخرت میں بھی ہمارے لیے نیکی کو لکھ دے. اس دنیا میں بھی ہمیں نیکی کی رحمت سے نواز دے اور آخرت میں بھی ہمیں نیکی کی رحمت سے نواز دے. یعنی اس دنیا میں بھی وقتب لنا، خاص رحمت ہمارے لیے لکھ دے وقتب لنا، اور آخرت میں بھی ہمارے لیے خاص رحمت لکھ دے خدا وقتب لنا. کیوں؟ انا ہدنا الیک، چونکہ ہم تیری طرف لوٹ آئے ہیں. ہدنا لنا، ہدنا الیک یعنی عدنا یا رجعنا الیک، چونکہ ہم تیری طرف لوٹ آئے ہیں، تیرے پاس آ گئے ہیں، تیری طرف ہم نے رجوع کیا ہے. رجعنا، تیری طرف ہم نے رجوع کر لیا ہے، تو اس دنیا بھی ہمارے لیے حسنہ اور رحمت خاص قرار دے اور آخرت میں بھی حسنہ اور رحمت خاص قرار دے. ٹھیک ہے؟ اب خدا کا جواب سنیں. خدا نے ارشاد فرمایا قال عذابی اصیب بہ من اشاء، جسے میں چاہوں گا اسے میں عذاب دوں گا، جہنم میں ڈالوں گا.
میں حکمت والا ہوں، میں جانتا ہوں کسے میں نے عذاب دینا ہے، وہ میری رحمت سے محروم ہوگا۔ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اور میری رحمت ہر چیز کو شامل ہے۔ یہ آیت اگلا ایسا بتلا رہا ہے، یہ رحمت رحمانیہ کو بیان کر رہا ہے، چونکہ وہ رحمت جس میں کوئی حد نہیں ہے، ہر چیز کو شامل ہے۔ اب حضرت موسیٰ نے کیا ریکویسٹ کی تھی؟ وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً، رحمت کو طلب کیا تھا حضرت موسیٰ نے، تو اللہ نے جواب دیا فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، ہاں میں اس رحمت کو، کس رحمت کو؟ جو موسیٰ نے مانگی ہے، وہ رحمت خاص ہے۔ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، فقط تجھے نہیں، اب قاعدہ کلی، ایک قانون کلی خدا بیان کر رہا ہے کہ میں متقین کو اس رحمت سے نوازوں گا، اس رحمت سے۔ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، بتقویٰ ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، اور جو ہماری آیات کے اوپر انہوں نے ایمان لایا، صاحب ایمان ہے۔ تو اس آیت کے اندر آپ نے دیکھا کہ تین چیزوں کو خداوند متعال نے بیان کیا ہے، کہ ایک عذاب کا تذکرہ کیا ہے، ایک رحمت رحمانیہ کا تذکرہ کیا ہے، اور ایک فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ سے بیان کیا ہے رحمت خاصہ کا، رحمت رحیمیہ کا۔ یعنی قرآن کی آیات کے اندر بھی دو طرح کی رحمت کا تذکرہ موجود ہے، دو طرح کی رحمت کا ذکر موجود ہے۔ رحمت رحمانیہ بھی قرآن کے آیات کے اندر موجود ہے، جو ہر شے کو شامل ہے، ہر چیز کے لیے ہے، اور رحمت رحیمیہ بھی ہے جو خاص ہے مومنین کے ساتھ، متقین کے ساتھ، زکوٰۃ دینے والوں کے ساتھ، پاک لوگوں کے ساتھ۔ وہ قیامت کے دن ان کی مغفرت بھی اس کیا ہے، بخشش بھی ہے، یہ رحمت خاص ہے، شفاعت ہے ان کے لیے، یہ رحمت خاص ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر شے کی ایک بہار، قرآن کی بہار ماہ رمضان ہے۔ آئیے نیکیوں کے اس مبارک ماہ میں قرآن کریم کی معرفت حاصل کریں۔ علامہ راجہ ناصر عباس جعفری کے ساتھ روزانہ شب 9 بجے لائیو فیس بک پر دیکھیں۔ قرآن کی نورانی محفل فہم قرآن۔